بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس شخص کو دعا کی توفیق دی گئی تو وہ سمجھ لے کہ اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی اور اس کے لیے بھلائی کے سارے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے خیر و عافیت کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ دعا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دن کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنی ساری بات کو رکھنا بنا کچھ بھی چھپائے۔ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور ضروریات کو پیش کرتا ہے۔ دعا بندے کو اپنے کریم رب کے جانب پہنچاتی ہے، اس کے حضور عجیزی کرواتی ہے اور ہمارے رب کی عظمتوں کے کلمے پڑھواتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا دعا ہے۔ دعا مومن کے لیے دفاع بلا ہے، یعنی کہ ہر آنے والی مصیبت کو دعا ٹال دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پروردگار عالم سے یعنی اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز ہو یا کوئی بھی نیک کام، غم ہو یا خوشی ہو، ہر وقت ہر سمے جب بھی آپ خالی ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے؟ دعا کی اہمیت اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک سے کیا، کن الفاظ میں اور کس طرح دعا مانگنا ہے، اور دعا مانگتے وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ دوستوں، بہت سے بھائی بہن ہیں جو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں تبھی قبول ہوگی جب آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل صاف ہوگا۔ اس لیے دعا مانگنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل و خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دوستوں، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے آپ سب سے پہلے وضو کر لیں، کیونکہ وضو کی حالت میں دعا مانگنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم کسی نماز میں اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح ہمیں دعا مانگنے کے لیے بھی بیٹھنا ہے۔ پالتھی مار کر ہرگز نہ بیٹھے، اسے بے ادبی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مجبوری میں ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پر بہتر ہے کہ دو جان ہو کر بیٹھے۔ اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں۔ اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، اس لیے دعا میں درود شریف کا پڑھنا افضل مانا گیا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ پاک کی تعریف بیان کریں، اللہ کے شفاعتی نام کا وسیلہ لگائیں اور اچھے کلمات پڑھیں۔ دعا مانگتے وقت آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر ہونا چاہیے۔ پھر بڑے رحم کرنے والے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کریں۔ جب آپ دعا کر رہے ہو تو رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی باتوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورات کو اللہ کے سامنے بیان کریں، اور سب کچھ مانگنے کے بعد آخر میں 3 بار پھر سے درود پاک پڑھیں۔ دعا مانگنے کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ جو دعا مانگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قبول کروائیں، کیونکہ حضور کا واسطہ دعا قبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب دعا پوری ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں
اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر پھر بھی دعا کی قبولیت کا آثار نہ دکھے تو غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آپ کی ہوئی دعا اسی شکل میں قبول نہ ہوئی ہو جو آپ نے مانگی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کسی اور آنے والی مصیبت کی حفاظت بن چکی ہو، یا پھر وہ دعا ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر نہ ہو اور اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیا گیا ہو جو ہماری نظر میں نہ آیا ہو۔ اس لیے اللہ پاک سے ہر حال میں خوش رہیں اور دعا کا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں اور نا امید کبھی نہ رہیں، کیونکہ جب بھی صحیح وقت ہوگا آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دوستوں، تو چلیے ہم اور آپ ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کسی ایک کی مانگی ہوئی دعا کی وجہ سے ہم سب کی دعا قبول فرما لے اور اس کا فائدہ ہم سب کو مل جائے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے قبول فرما، آمین۔ اے اللہ، ہماری زبان پہ ہر وقت کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما، آمین۔ اے اللہ، حشر کی رسوائی سے ہمارے والدین اور پوری امت محمدی کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، بنا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا، صرف اور صرف تیرا محتاج بنا، آمین۔ اے اللہ، چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور امت محمدی کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ، مجھے اور تمام امت کو بچا بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کی پریشانیوں سے، رزق کی کمی سے، حرام کی کمائی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، کفر سے، جہنم سے، اولاد کے دکھ سے، تیری نافرمانی سے، والدین کی نافرمانی سے، تیری ناراضگی سے، تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کاموں سے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا غفار، یا غفور، یا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تمام مرحوموں کو جنت الفردوس عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ اے اللہ، ہمیں نیک بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف پیار اور صبر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، میری یہ دعا تمام امت کے حق میں قبول فرما، آمین۔ تو دوستوں، کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں۔